حدیث ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم نے یاد بھی کیا. سیدنا ابو ہریرہ جیسے صحابی اس کو لکھا بھی اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے باب تو باندھا ہے وضع کتابہ قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ. صرف یہ باب نہیں باندھا، یہ باب باندھ کے کتاب مکمل کی ہے. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل کریں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ. محبت کا معیار عقیدت نہیں، دلائل. نفرت کا معیار عصبیت و تعصب نہیں، دلائل نہ ہونا. اللہ کی نافرمانی ہوگی ہم نفرت کریں گے. عقیدت بھی قانون ہے، دلائل کی بنیاد پہ محبت. کتاب الجمعہ آپ نے پڑھی ہوگی. حنابلہ کہنے لگے کہ جمعہ زوال سے پہلے ہوگا. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الجمعۃ اذا زالت الشمس. پھر حدیث لائے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ زوال کے بعد ہوگا. ایک دوسرا فکر بھی موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھا، اس لیے تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، حقیقت میں اللہ کو ہی سجدہ کیا تھا. یہ کون کہتا ہے جس کو آج لوگ مولانا رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ مثنوی رومی میں یہی کچھ لکھا ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں. اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا. وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کو اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ عز و جل.
میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو اور اللہ حضر جلال کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے عزت والی امت امت محمد. جعلت صفوفها كصفوف الملائکہ، اللہ نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا بنایا. اللہ حضر جلال کے اس احسان کے بعد ایک بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ مالک الملک نے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے بھیجا جو پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسمى ہستی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں. انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء اور رسول کا قائد ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ یہ فخر میرے خالق کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا احسان بھی ہم نے کیا، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو نصاب، جو کریکلم اتارا وہ ایسا شاندار اور بے مثال کریکلم ہے جس کو قرآن مجید کا نام دیا گیا، جو سابقہ تمام کتابوں کی علوم و فنون کو جمع کرنے والی کتاب ہے. یہ ایسا اللہ کی طرف سے ایک ربانی لا اترا ہے جس کا ایک ایک آرٹیکل میری اور آپ کی زندگی کو روشن کرنے والا ہے. جس کے ہر آرٹیکل کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وضاحت کی روشنی میں آپ کا عمل کر کے صحابہ کو دکھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز سے روک دینا اور کسی چیز کا حکم کرنا، یہ حدیث کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اس طرح ان کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات بھی پوری کائنات کے کلمات سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اس لیے قرآن مجید نے کچھ فیصلے سنائے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو تو حدیث کہتے ہیں اور آپ کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس لیے اللہ عز جلال نے داعی اول بنایا ہے تو حدیث کو بنایا ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے میرے محبوب، جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچا دیجیے. اس سے پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ اور ابلاغ کا کوئی بھی سلسلہ اگر وہ حدیث کی روشنی میں ترتیب نہیں پاتا تو وہ دعوت و تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ وہ غیر شرعی قرار پائے گا، وہ شرعی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا. کیونکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ وہی عمل ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ جب مبلغ اعظم حدیث ہے، داعی اول حدیث ہے، تو پھر دعوت و تبلیغ کے تمام سلسلوں کو حدیث کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے۔ شریعت نے ایک دوسرا فیصلہ بھی کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا جس نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت دنیا میں تربیت اور تزکیے کا عمل شروع کیا۔ وہ 4 نکات کون سے تھے؟ جو قرآن اترتا اس کو پڑھ کے سناتے، جس سے دلوں کے روگ اتر جاتے، پھر ان آیات کی روشنی میں، مطلوع آیات کی روشنی میں تربیت کرتے، تزکیہ کرتے، گرومنگ کرتے، اور لوگوں کے رویوں کی ریفائننگ ہوتی، پالش کرتے۔ یہ بیوٹیفیکیشن اور پیوریفیکیشن کا نظام اللہ کی رسول نے جاری کیا کہ نوک پلک انسانوں کی درست کر کے یہ میکنگ کرنا انسان کی، یہ تزکیہ کرنا، یہ اللہ کے رسول نے شروع کیا۔ ایسی تربیت، ایسا تزکیہ کہ قیامت کی دیواروں تک ایسے انسان اللہ نے دوبارہ بھیجنے گے۔ پھر وہ کتاب و حکمت سکھاتے، تعلیم دیتے۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، تربیت اور تزکیہ سب سے پہلا مربی اور مزکی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے عمل اور اپنے اقوال سے تربیت کی۔ تو تربیت اور تزکیے کا کوئی نظام جب تک حدیث کی روشنی میں نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ کوئی تزکیے کے نام پہ تصوف کے سمندر میں غوطہ زن ہو، کوئی تربیت کے نام پہ چلے لگائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ تزکیہ اور تربیت کی بنیاد پیش کی ہے تو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی زبان اطہر پہ اللہ کا پہرا تھا، جو اس کی زبان اطہر نے بولا، اس جیسی بات دنیا کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات اس آیت میں سمجھ آئی، تعلیم، تدریس، یہ سکھانا پڑھانا، تعلیمی کوئی بھی زاویہ ہو، تدریس کا کوئی بھی نظام ہو، جب تک وہ حدیث کی روشنی میں ترتیب نہیں پاتا اس کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ ابتدا تو حدیث نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فیصلہ بھی قرآن مجید میں اتارا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ۔ اللہ کے رسول تو آئے اس لیے ہے حلال اور حرام کی تمیز سکھا دیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور لوگوں پہ جو بوجھ تھے، جو جس طرح وہ غلامیاں کر رہے تھے، اس غلامی سے چھڑا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانے کے لیے تو اللہ کے رسول آئے تھے۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے، پوری کائنات کے علماء اکٹھے ہو کے فیصلہ دیں کہ یہ چیز حلال ہے، اگر اللہ کے رسول نے اس کو حرام کہا ہے تو حلال نہیں ہو سکتا۔
پوری کائنات کے اسکالر پی ایچ ڈی اکٹھے ہو کے کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ دے دیں، اگر اللہ کے رسول نے اسے حلال کہا ہے تو حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلت تو حرمت یا تو اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں بیان کریں گے یا اس کی وضاحت محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ یہ بوجھ تو دور کرنے آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس وقت کے بادشاہ کے سامنے ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کا تھیم کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، کیسے آپ آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کس چیز کا حکم دے رہے ہو، اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا بے حکم یہ ہے، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، ومن جور ادیان الى عدل الاسلام، ہم انسانیت جو ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس کو نکال کے اسلام کا عدل دینا چاہتے ہیں، اور اسلام نے جو عدل دیا ہے اس کی نہ کوئی مثال پیش کر سکا ہے نہ قیامت تک کوئی نظیر پیش کر سکے۔ حدیث کے متعلق قرآن نے چوتھا فیصلہ بھی دیا ہے، اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر اپنی وہ مرضی کرے، پھر اپنی منمانی کرے۔ جو اپنی منمانی کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرائے گا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرایا اس نے نافرمانی کی، اور جس نے یہ نافرمانی کی اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں۔ ایک پانچواں فیصلہ بھی اللہ نے دیا جو آج کل کے ماحول میں سمجھنا بہت ضروری ہے، جو حدیث کو مانتا نہیں ہے۔ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میری عظمت و تقدس و جلالت اور کبریائی کی قسم، میرے محبوب تیری بات کو اگر کوئی حتمی بات نہیں مانتا، تیرے فیصلے کو اٹل کوئی فیصلہ نہیں مانتا، مجھے میری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ اللہ کی رسول کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کی زبان سے وہ بات نکلے گی، وہ بھی حدیث، آپ کا عمل ہوگا وہ بھی حدیث۔ جو حدیث کو نہیں مانتا، اس آیت کی روشنی میں اللہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ سابقے لا کے لگا لے، وہ لکھ لے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ لے کہ میں فلاں اور فلاں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم نے یاد بھی کیا، سیدنا ابو ہریرہ جیسے صحابی اس کو لکھا بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی لکھتے تھے،
قریشیوں نے کہا کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابی یہ قصہ لے کے گئے کہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فیہ، لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر صحابہ لکھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 خط لکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فیصلے کیے ہیں، الرسائل النبویہ کے نام سے کتابیں ہیں، آپ نے خود حجۃ الوداع پیش کیا ہے جس میں 46 آرٹیکل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا سب سے پہلا وعدہ جب مدینے میں جا کے کیا، جو اس دن سے لے کے آج تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ سراقہ بن مالک جب آئے تھے آپ کو شہید کرنے، تو اس کو بھی امان نامہ اللہ کے رسول نے لکھوا کے دیا تھا۔ ابو شاہ یمن سے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسے پسند آئی، کہتا ہے اللہ کے رسول لکھوا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکتبوہ لأبی شاہ، اس کو لکھ کے دے دو۔ یہ ساری چیزیں لکھی گئیں، اور آج ایک فتان فتنے باز اٹھتا اور کہتا ہے حدیث تو لکھی نہیں گئی تو کہاں سے آئی ہے؟ کبھی تم نے کچھ پڑھا ہو تو تمہیں پتا ہونا کہ حدیث لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی۔ کیسے کیسے اللہ حضرت جلال نے لوگ پیدا کیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جمعے کے دن کے بعد، جمعے کے بعد، عصر کے بعد ایک اللہ نے انسان پیدا کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جس صغر سنی میں ہی اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی جس کی تفصیلات آپ سن چکے ہوں گے۔ آخر ایک وقت آیا کہ اس نے ایک عہد کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ خواب آئی، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا بیدی مروحۃ وادب عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پنکھے سے میں اللہ کے رسول کو ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا انت تذب عنہ الکذب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ کہتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، میں نے اس دن ایک عہد کر لیا، میں نے کام کرنا۔ ادھر کلاس میں گئے اسحاق بن ابراہیم الحمدلی، اسحاق ابن راہوے، کہتے ہیں کاش کوئی ایسا ہو جو صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب لکھ دے۔ لو جمعتم صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس دن پھر پختہ عہد کر لیا کہ یہ کام میں کروں۔ کتابیں پہلے بھی تھیں، لیکن امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں کتاب لکھنا شروع کی، 16 سال میں مکمل کی، اور آخری یہ حدیث اس کی آج آپ سن رہے ہیں۔ یہ 3450 حدیثوں پر، ابواب پر مشتمل یہ صحیح بخاری 16 سال میں مکمل کی، 96 کتابوں پر مشتمل، 3450 ابواب پر مشتمل، یہ 7297 حدیثیں، 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ امام بخاری نے اس میں جمع کیا۔ اور ابو علی غسانی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ جب یہ حدیث جمع کرتے تھے تو 5 کام کرتے۔ میں وضعت حدیث فی الجامع الصحیح، میں نے کوئی بھی حدیث صحیح بخاری میں نے لکھی الا بعد ما اغتسلت، میں غسل کرتا، وصلیت فیہ رکعتین، میں 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی، میں استخارہ کرتا، وتیقنت صحتہ، میں اس کے صحیح ہونے کا یقین کرتا، وجعلتہ حجۃ فیما بینی وبین ربی، اور اس حدیث کو میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت بناتا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ،
امام کرمانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے باب تو باندھا ہے وضع کتابہ قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ، صرف یہ باب نہیں باندھا، یہ باب باندھ کے کتاب مکمل کی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بھی قسطاس، ترازو اور میزان بنایا ہے۔ کسی نے اپنے علم کا وزن کرنا ہے تو آئے صحیح بخاری پہ آگے کر لیں۔ یہی وجہ ہے آج صحیح بخاری نہیں پڑھا ہوتا اس کو پورا عالم نہیں سمجھتے، کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے، کوئی مخالف ہے، کوئی محب ہے، صحیح بخاری سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری۔ امام بخاری کی آخری حدیث بیان کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَفِي رِوَایَةٍ تُوزَنْ، آدم کی اولاد کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، ان کے اقوال کو بھی، ان کی گفتگو کو بھی تولا جائے گا۔ مجاہد ابن جبر جو عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، 102 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو تفسیر پہنچی ہے ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس سے 3 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر سیکھنے والا یہ واحد انسان ہے جس کا مجاہد ابن جبر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومی، رومی زبان میں عدل کے معنی میں۔ امام حفص اور امام حمزہ کسائی اس کو قسطاس پڑھتے ہیں، اور دوسری متواتر قرات القسطاس بھی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ فَهُوَ الْعَادِلِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے یہ اقسط یقسط اقساطا فَهُوَ مُقْسِط، اس کا مصدر ہے جو عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اگر قاسط یقسط آئے تو یہ جائر ظلم کے معنی میں ہوگا، ظلم کرنے کا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کس طرح میزان بنایا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کو ایک میزان لگے گا۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سمجھایا، جبریل امین کو حکم ہوگا میزان لگائیں، اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اس ترازو کی ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں 14 کی 14 طبق رکھ دیے جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں۔ اس میزان کو کیا کریں گے؟ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب و کتاب ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت میں وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت میں 33 سال کے گبرو جوان یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت میں۔ کافروں کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام قرطبی کہتے ہیں لا حسنۃ توزن، ان کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کس چیز کی وزن کیا جائے گا؟ نیکی ہے ہی کافر، باقی لوگوں کا نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔
جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں بھاری ہوگی وہ جہنم میں جائے گا، جن کی برابر ہوگی ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ وزن ہوگا انسان کے اقوال کا، وزن ہوگا انسان کے اعمال کا، وزن ہوگا جن میں قول و فعل لکھا جا رہا ہے رجسٹروں کا، وزن انسان کا بھی ہوگا۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو جس کا ایک پلڑا 14 طبق رکھنے سے بھی نہیں بھرے گا، اگر دل کی خوشی سے کوئی کہہ دے الحمدللہ اللہ تیری ہی تعریف ہے جو تو نے مجھے عطا کیا، میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اس کلمے کی وجہ سے ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں، اقوال تولے جائیں، انسان کے اعمال بھی تلیں گے۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری بھرکم جو چیز ترازو میں آئے گی وہ اچھا اخلاق ہے، نرمی سے بات کرنا، مسکرا کے کسی کو ملنا، ملائمت کی بات کرنا، اچھا اخلاق سب سے بھاری چیز ہوگی جس کا وزن ہوگا، رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کی نیکی نہیں نکلے گی، پریشان ہوگا، گناہوں کے انبار اور ڈھیر ہیں، ایک فرشتہ اس کے لیے اللہ کے حکم سے لے کے آئے گا بطاقہ، ایک کارڈ جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، کہے گا اس کلمے سے میرا کیا بننے والا ہے، فتوضع البطاقة فی کفہ، جب ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے دوسرے پلڑے میں صرف وہ کارڈ توحید کا رکھا جائے گا، فطاشت السجلات، وہ گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور یہ اکیلا توحید کا کلمہ بھاری نکلے گا جس سے وہ جنت چلا جائے۔ انسان بھی تولے جائیں گے۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین، ایک موٹا تازہ انسان آئے گا لیکن عمل نہیں ہوں گے۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن ہوگا مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ گناہوں سے انسان کا وزن نہیں بنتا، نیکیوں سے بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے استاد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے درخت پہ چڑھے، پنڈلیاں بہت باریک تھیں، ہوا آئی پنڈلیاں کانپنے لگ گئی، صحابہ مسکرا دیے، اللہ کے رسول نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون، آپ کس بات سے مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جن باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، جب قیامت کے پنڈلیوں کا وزن ہوگا یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گے۔ شاعر لکھتے ہیں یہ وزن کس چیز نے بنایا؟ ما ساقاہ الى حرام، ان پنڈلیوں پہ چل کے کبھی عبداللہ ابن مسعود حرام کی طرف نہیں گئے۔ وزن ہوگا انسان کے اقوال و اعمال کا، رجسٹروں کا اور انسان کا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاں یہ چار قسم کے وزن ہوں گے، امام بخاری نے بھی صحیح بخاری لکھ کے چار چیزوں کا وزن سمجھایا ہے، جس کو میں پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا وزن، امام بخاری کہتے ہیں اگر زندگی خوبصورت گزارنی ہے تو اپنی نیت کا وزن درست کر لو۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب لکھتے وقت اس کے سنوپسس بنائے، اس کا خطہ بنایا تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بنایا۔ سب سے پہلی حدیث لائے ہے انما الاعمال بالنیات، سب سے آخری حدیث لائے ہیں تو کون سی حدیث؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کی نیت خالص ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کو اپنی زندگی کی ایک علامت اور شعار سمجھتا ہے،
نیت خالص ہوگی تو عمل قبول ہوگا، لیکن پتہ اس وقت چلنا ہے جب اس کا وزن ہوگا نیت ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک۔ انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلى واذا فسد اسفله فسد اعلى۔ نیت تو انسان کی برتن نما ہے، برتن کے نیچے جس میں کوئی چیز ڈالے اگر صاف ہو تو پانی ڈالے تو اوپر بھی صاف پانی آئے گا، اگر برتن کا اندرونی حصہ پاک صاف نہیں ہے، گدلا ہے، تو علائشیں ہی باہر نظر آئیں گی۔ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہے۔ نیت اگر صحیح ہے، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا عمل تھوڑا کام کر لو گے تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ نیت کا وزن سکھایا ہے امام بخاری نے۔ امام بخاری نے ایک دوسرا وزن دیا ہے، زندگی خوبصورت گزارنا چاہتے ہو فکر کا بھی وزن کرو، اس فکر کو صحیح استعمال کرو۔ کیسا کمال امام بخاری کا فکر ہے۔ پہلی کتاب کتاب الوحی، آخری کتاب کتاب التوحید، کہ زندگی اصل صحیح گزرتی ہے وہی کے تابع رہ گئے، لیکن نجات ہوگی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگی یہ جنت میں چلا جائے۔ فکر دیکھیے، پہلی روایت میں کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، آخری روایت میں کہتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب۔ فکر دیکھیے امام بخاری کی، وہ کہتے ہیں وحی کا آغاز مکہ سے ہوا، اختتام مدینہ میں ہوا۔ میں پہلی روایت اس استاد سے بیان کر رہا ہوں جو میرے مکہ کے استاد تھے، اور آخری روایت میں اس سے بیان کرتا ہوں جو مدینہ کے استاد تھے۔ 217 ہجری میں مصر میں امام بخاری کی احمد بن اشکاب سے ملاقات ہوئی۔ کس قدر فکر کمال کی۔ امام بخاری نے ایک تیسرا وزن کیا ہے، زندگی صحیح گزارنی ہے تو نیت کا بھی وزن کر لو، فکر کا بھی وزن کر لو، تو عقل کا بھی صحیح وزن کر لو۔ عقل کا وزن کیسے ہوگا؟ عقل ایک پیمانہ ہے، ایک زرگر کے پاس بھی پیمانہ ہوتا ہے، ایک جنرل سٹور میں بھی پیمانہ ہوتا ہے، ایک شپمنٹ کے لیے بھی بڑے بڑے پیمانے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ٹریلر اس کا یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں زرگر کے پیمانے پہ اپنا ٹرک اور ٹریلر تولنا چاہتا ہوں، تول لے گا؟ بولے عقل تو نہیں کچھ کر سکتی۔ المنقاد لشرع اللہ، جب تک شریعت کے تابع نہیں عقل کو کرو گے عقل تمہیں نقصان ہی دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ عقل سے فائدہ لینا ہے، اس کو شریعت کے تابع کرو۔ کیسے امام بخاری نے اس کا وزن سمجھایا؟ صحیح بخاری میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جن لوگوں نے عقل کا تماشا بنایا اور عقل سے کام لیا، شریعت کے تابع نہیں کیا، ان کے فکری بلنڈرز کو واضح کیا۔ ہوا کیا؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 5 کو 100 حدیثیں، 5 کو 100 آیتیں ہیں جو احکام کی ہیں، 2 کو 1000 حدیثیں ہیں، یہ 500 2000 کتنی ہوگی؟ 2500۔ دلائل تو 2500 ہیں، مسئلے دنیا کے 5000 کے قریب ہیں، باقی تو گھڑنے ہی پڑیں گے نا۔ پھر کیسے انہوں نے مسائل کو گھڑا؟ اچھا جی، اگر کسی عورت کا خامند گم ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ احناف نے کہا کیا کرے؟ 120 سال تک جب تک عورت کی عمر نہ ہو جائے آگے شادی نہیں کر سکتی۔ لگتا ہے سمجھ نہیں آئے۔ کتنے سال؟ ہاں 121ویں سال وہ شادی کر سکتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، سمجھنے والی بات ہے، عورت کی عمر 120 سال ہوگی، حدیث میں آتا ہے ما بین 60 الی 70، میری امت کی ریشو عمر جو 60 سے 70 سال ہے۔ ویسے اگر ہو بھی جائے 120 سال تو شادی کون کرے گا؟ سمجھنے والی بات ہے۔
بلکہ ایسے بھی مہربان آئے جنہوں نے اس پہ کتاب لکھ دی، الحیلۃ الناجحہ للحلیلۃ العاجزہ۔ جناب تھانوی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب بھی لکھ دی۔ کیا لکھا؟ الحیلۃ الناجحہ، کامیاب ہیلہ ایسی عورت کی جو عاجز ہے، جس کو کوئی حل نہیں ملتا۔ حل کیا دیا؟ 120 سال تک بیٹھی رہو۔ مالکیوں نے کہا، جب لوگوں نے باتیں کی تو کہتے ہیں فتویٰ پھر مالکیوں کا ہم مانتے ہیں۔ مالکیوں کا کیا فتویٰ ہے؟ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے جی بہقی کی روایت ہے، سیدنا عمر کا فتویٰ ہے۔ امام بخاری نے عقل کا وزن دیا، کہا نہیں، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالی، باب باندھا اور وہاں پھر نقل کیا امام زہری کا فتویٰ بھی، سیدنا سعید بن مسیب کا بھی، اور یزید مولا منبعث کی روایت بھی لائے، عبداللہ بن مسعود کا قصہ بھی لائے کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو 1 سال اعلان کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لونڈی جو تھی اس کا مالک گم ہو گیا، اس کی قیمت 1 سال بعد صدقہ کر دی۔ عقل کا وزن صحیح کیا ہے صحیح بخاری کے ابواب میں تو امام بخاری نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حولین کامی، دودھ بچے کو پلاؤ کتنا؟ کہتے ہیں نہیں 2.5 سال۔ یہ کاملین کا معنی پھر 1.5 سال ہوگا کیا جی؟ کاملین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورے 2 سال نا، بھی بھول ہی جاتا ہے بندہ۔ آپ ذرا نئے نئے پڑھے ہیں تو حولین کاملین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 2.5 سال ترجمہ ہوگا نا، پورے 2 سال۔ عقل وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو کے چلے، منمانی نہیں۔ امام بخاری نے ایک 4تھا وزن بھی کیا، اور کیا کمال کا وزن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت اور نفرت کا معیار ڈھونڈو۔ محبت کا معیار عقیدت نہیں، دلائل۔ نفرت کا معیار عصبیت و تعصب نہیں، دلائل نہ ہونا۔ اللہ کی نافرمانی ہوگی ہم نفرت کریں گے، عقیدت بھی قانون ہے، دلائل کی بنیاد پہ محبت۔ کتاب الجمعہ آپ نے پڑھی ہوگی، یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں۔ احناف کا یہ موقف ہے کہ جمعہ وہاں ہوگا جہاں شہر ہو، بازار ہو، عدالت ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو عدالت نہیں ہے نا، تو جی ہے عدالت، بازار بھی کو نظر نہیں آیا، شاید پچھلی سائیڈ پہ ہو۔ امام بخاری کو کمال اللہ نے یہ دیا، کوئی بات نہیں کی، چپکے سے باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن۔ اور شہر میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر روایت لائے ہے ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ مسجد نبوی کے بعد جو پہلا جمعہ ہوا ہے بحرین کے اندر جواسہ بستی میں، مسجد عبد القیس میں ہوا ہے۔ اگر جواسہ بستی میں ہو سکتا ہے، اس بستی کا کیا نام ہے؟ ہاں تو پھر ملک کلاں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے قول کو مان لیا جائے کہ شہر اور عدالت اور بازار ہو تو جمعہ ہوگا، تو ہم تو فارغ ہو گئے تھے۔ یہ ہمارے شیخ مکرم پھر کیا کرتے؟ یہ اتنے سالے انسان کیسے جمعہ پڑھاتے؟ لیکن امام بخاری نے نام نہیں لیا۔ کمال دیکھیے امام بخاری کا۔ مالکیوں نے کہا کہ جمعہ ہر بندے پہ فرض ہے، امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں باب رخصت ان لم يحضر الجمعہ فی المطر۔ بارش ہو تو جو نہیں جمعہ پڑھنے آ سکتا چھٹی ہے اسے۔ اور امام بخاری نے سنن ابی داؤد کی روایت کو سامنے رکھ کے یہ باب باندھا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا 4۔ 4 پہ فرض نہیں ہے، نہ بچے پہ، نہ عورت پہ، نہ مسافر پہ، نہ مریض پہ۔ کیسے جمعہ فرض ہے؟
باپ باندھا، حدیث لائے، سمجھا دیا صحیح راستہ یہ ہے۔ شافعیوں نے شرط لگائی کہ جب تک 40 لوگ سامنے نہ بیٹھے ہوں جمعہ نہیں ہوتا۔ میں ایک دن مسکرا رہا تھا کہ یہاں پاکستان میں تو بہت تھوڑی مسجد میں جمعہ ہوگا، جب خطبہ شروع ہوتا ہے 40 کب بندے ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے جی؟ امام بخاری نے باب باندھا، باب اذا نفر الناس عن الامام فصلاة الامام ومن معه جائزہ۔ اگر امام کھڑا خطبہ دے رہا ہو، لوگ چلے جائیں تو کیا امام کی اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے۔ کتنے؟ وہ جمعہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو بیچاری سے شرط کہاں سے آئی؟ اگر وہ جمعہ ہو گیا تو آج بھی ہو جائے۔ حنابلہ کہنے لگے کہ جمعہ زوال سے پہلے ہوگا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الجمعۃ اذا زالت الشمس، پھر حدیث لائے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ زوال کے بعد ہوگا۔ تعصب نہیں، عقیدت نہیں، دلائل کی بنیاد پہ زندگی گزارنا سیکھیے۔ سچ کہا امام کرمانی نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو واقعتاً میزان بنایا ہے کہ کسی نے وزن کرنا ہے اپنی نیت کا، فکر کا، عقل کا، محبت کا، تو آؤ اس پہ وزن کر لو۔ بخاری کے وزن پہ پورا اترا تو یہ وزن ٹھیک ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر یہ باب باندھا ہے، اور آخری باب، وہاں بھی امام بخاری نے ایک کمال کا وزن پیش کیا ہے۔ وہ کون سا؟ یہ علمی وزن ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں جو انسان کا فکر ہے، جو انسان کا نظریہ، اس نظریے کا وزن کیا۔ دنیا میں 5 قسم کے نظریے آج بھی موجود ہیں۔ ایک نظریہ ہے دہریے لوگوں کا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ سنا نا؟ علم و دانش کی یہ جگہ تھی، کالج یونیورسٹی، اور آج وہاں کے لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں مسلمان تھا اب نہیں ہوں۔ دہری اور ملحد۔ ایک دوسرا فکر بھی موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھا، اس لیے تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، حقیقت میں اللہ کو ہی سجدہ کیا تھا۔ یہ کون کہتا ہے جس کو آج لوگ مولانا رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ مثنوی رومی میں یہی کچھ لکھا ہے۔ ایک تیسرا فکر بھی ہے، اللہ تو ہے لیکن وہ نا محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آیا تھا۔ دیوان فرید میں بابا فرید نے یہی کچھ لکھا۔ ایک چوتھا فکر بھی ہے، اللہ تو ہے لیکن انسان کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں نا کسی کا دل نہ توڑا دل وچ، پتہ نہیں اب تو ہمیں اس طرح کے شعر بھی نہیں آتے۔ یہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ میں یہی کچھ ثابت کی۔ ایک پانچواں فکر بھی ہے، جو تمہیں نظر آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ ہی تو ہے۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ تھا جو کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے، اس میں انوار الہیہ نظر آتی ہیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ منزہ اور مبرہ ہے۔ امام بخاری نے نظریے کا وزن کر کے بتایا ہے، اللہ کی ذات ہے، مستوی علی العرش ہے، وہ بائن عن خلقی اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ استوا ابو العالیہ کی روایت صحیح بخاری میں آپ نے پڑھی ہوگی، جو سیدنا عمر کے شاگرد ہیں ابو العالیہ الریاحی، استوا ای علا وارتفع، اللہ بلند ہے اور قائم ہے عرش پر۔ پھر امام بخاری نے صفات کے نظریے کا وزن کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے نا ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ معطلہ ہیں جو صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صفات ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صفات تو ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے انسان کے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، مشبہہ تشبیہ پیش کرتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے، اس سے مراد نہ قوت مراد ہے، اس سے ہاتھ مراد نہیں، معولہ تعویل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، الحاد کرتے ہیں صفات میں اور اللہ کے ناموں میں، اپنی من مانی کا ترجمہ کر لینا، اپنی من مانی کا مفہوم پیش کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التوحید میں یہی ساری تفصیلات سمجھائی ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اللہ کی صفات بھی ہیں، من غیر تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف، نہ اللہ کی صفات کو معطل قرار دیں گے، نہ اس کی کوئی تشبیہ بیان کریں گے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ احمد بن اشکاب سے روایت کرتے ہیں امام بخاری، استاد ہوں تو ایسے بیٹھے ہیں استاد، امام بخاری کے بارے میں کسی نے کلام کی، اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، کہا جس مجلس میں امام بخاری کے بارے میں گفتگو ہو رہی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کیسے کمال تھے استاد اور کیسے کمال کے وہ شاگرد، اللہ ہمیں بھی ایسے شاگرد بنا دے۔ امام شافعی استاد تھے، امام احمد بن حنبل شاگرد تھے۔ امام شافعی کو پتہ چلا امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے ہیں تو شاگرد کی بیماری سن کے استاد بیمار ہو گئے۔ شاگرد کو پتہ چلا میرے استاد بیمار ہو گئے ہیں، وہ اسی فکر میں اٹھے کہیں زیادہ نہ بیمار ہو جائے، ان کے پاس پہنچے، شاگرد کو خوشحال دیکھا تو استاد بھی ٹھیک ہو گئے، اور کہا کرتے تھے اللہ نے تیرے اندر بڑی رحمت رکھی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا۔ اور امام شافعی ان کو امام مالک یہی کہا کرتے تھے، یا بنی انی ارا فی وجہک نورا فلا تطفئہ بالمعصیہ، بیٹا تیرے چہرے میں بڑا مجھے نور نظر آتا ہے، گناہ کر کے اس کو کہیں ختم نہ کر لینا۔ یہ امام شافعی تھے جس کی ماں صبح اٹھ کے وضو کروا کے گرم پانی کر کے پگڑی باندھ کے کھڑا کرتی، وہ چھوٹ جاتے کہ مجھے جانا ہے مسجد میں، کہتے بیٹا صبح کی اذان تو ہو لینے دو۔ حافظہ اتنا ہے کہ 9 دن میں موطا امام مالک یاد کر لی، پھر بھی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ حافظہ بڑا کمزور ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو استاد نے کہا کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ جب کرتا ہے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، لأن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، یہ علم اللہ کا نور ہے اور نور جو ہے یہ غلاظتوں میں سایہ فگن اور نور فگن نہیں ہوا کرتا۔ محمد بن فضیل سے بیان کرتے احمد بن اشکاب و عمارہ بن قعقاع سے و ابو زرع سے، یہ جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں۔ ابو زرع جو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی مدرسہ کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں ابو ہریرہ کا نام نہیں آتا۔ کیسے کمال کی ہے شخصیت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کو اتنا مقام کیسے مل گیا؟ کہتے ہیں بتا دوں، جیسے عبداللہ بن عباس سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو ان سے بھی پوچھا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک تو اللہ کی رحمت ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد دعا کی اللہ کے رسول نے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ دعا تم کرو، آمین میں کہتا ہوں۔ اور آج مجھے اس استاد کی بات یاد آئی،
شیخ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ رحمت واسعہ کے بھی استاد، پورے پاکستان کے لیے رحمت حافظ محمد گودروی رحمہ اللہ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے تو دعا کی بارش آ گئی، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا کی بارش آ گئی، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کس کی آمین پہ ہے اللہ نے بارش دی ہوگی، تو لوگ تو اس کو نہیں سمجھ سکے، لیکن اصل بات کیا تھی، کتنی بڑی گہری بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے کہا اللہ کے رسول نے دعا تم کرو آمین میں کہتا ہوں۔ کہا میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، سلام کہہ کے کہتا ہوں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، میری ماں تجھ پہ اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی۔ میری ماں آگے سے کہتی ہے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اور میرے بیٹے اللہ تجھ پہ بھی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا ہے۔ انی لا اجزی اللیل ثلاثۃ اجزاء، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رات کو 3 حصہ میں تقسیم کرتا ہوں، ثلث انام ایک حصہ سو جاتا ہوں، وثلث اقوم ایک حصہ رات میں تہجد پڑھتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ، اور ایک حصہ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ یہ ایسے بلندیاں نہیں ملتی۔ بقدر الكد تنقسم المعالي من طلب العلا سهر الليالي، تروم عزا وتنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي، محنت و مشقت کے بعد ہی بلندیاں ملتی ہیں۔ جس نے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، کنارے پہ بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ لولا المشقہ لساد الناس كلهم، اگر یہ محنت نہ ہوتی تو ساری دنیا ہی سردار ہوتی، کون کسی کی بات کوئی مانتا۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو حدیث کا امام مانا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال دیا، وہ سیدنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن 2 ایسے کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ پہلا جملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے۔ میں سوچتا ہوں صبح سیر کرنے کے لیے بندہ نکلے تو 100 قدم پورے نہیں ہوتے، سبحان اللہ و بحمدہ تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے، تو کتنا یہ خوش نصیب ہے، سیر بھی ہوگی اور گناہوں سے بھی پاک صاف ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا، میں تمہیں 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک لا الہ الا اللہ کی وصیت کی، دوسری وصیت فرمایا بیٹو سبحان اللہ و بحمدہ نہ چھوڑنا، بہا یرزق کل شیء وہی صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی عبادت سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اور ہر چیز کو رزق ملتا ہے تو اس مبارک کلمے کے ذریعے ملتا ہے۔ افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کائنات میں جتنی کلام ہے سب سے افضل کلام ہے تو یہ 4 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا مصطفى اللہ لملائکتہ او لعبادہ، اللہ نے جو اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے جن کلمات کا چناؤ کیا ہے وہ چنے ہوئے کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، وہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دے۔ پہاڑ سونے کا اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کے پاس یہ پڑھ لے گا اجر اس سے زیادہ ملے گا۔
ایک صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول کلمات سکھا دیجئے جو مجھے نفع دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ خوش ہو گیا. جب گیا تو کہتے سبحان اللہ اللہ پاک یہ بھی اللہ کے لیے تو میرے لیے کیا ہے. والحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو میرے لیے کیا ہے. ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ بھی اللہ کی توحید میرے لیے کیا ہے. واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی اللہ کی کبریائی ہوئی میرے لیے کیا. واپس آ گئے کہتے اللہ کے رسول یہ میرے لیے کیا ہے. فرمایا سنو سبحان اللہ جب تم کہو گے تو اللہ فرمائیں گے صدقت میرے بندے تو نے سچ کہا. والحمدللہ جب تم یہ کہو گے تیرا رب کہے گا صدقت میرے بندے تو نے صحیح کہا سچ بولا. ولا الہ الا اللہ جب تم کہو گے تیرا رب کہے گا صدقت میرے بندے تو نے سچ کہا. واللہ اکبر جب تم کہو گے تیرا رب کہے گا صدقت تو نے سچ کہا. پھر تم یہ کہنا اللہم اغفر لی 4 مرتبہ تیرا رب تجھے سچا کہے گا. پھر تم کہو گے اللہم اغفر لی اللہ معاف کر دے. اللہ فرمائیں گے قد فعلت جاؤ میں نے معاف کر دیا. اللہم ارحمنی اللہ مجھ پہ رحم فرما. اللہ فرمائیں گے قد فعلت جاؤ میں نے رحم کر دیا. اللہم ارزقنی اللہ مجھے رزق عطا فرما. اللہ فرمائیں گے قد فعلت میں نے تمہارے وارے نیارے کر دیے. وہ اس خوشی سے یہ کہتا کہتا وہاں سے چلا گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے مبارک کلمات ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا کہ سورۃ الفاتحہ یاد نہیں. فرمایا یہ کلمات پڑھ لو یہ سورۃ الفاتحہ کا بدیل بن جائے گا. اتنی دیر میں سورۃ الفاتحہ یاد کر لو. رات کی تاریکی میں اگر لائٹ چلی جائے گرمیوں میں اور سردیوں میں کوئی پرابلم بن جائے آنکھ کھل جائے یا ویسے خوش قسمتی سے آنکھ کھل جائے حدیث کہتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرو گے اللہ رد نہیں کرے. سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر مل جائے گا. اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا اجر مل جائے گا. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تملأ ما بین السماوات والارض زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ ذوالجلال کو کلمہ اتنا پسند ہے اس کی وجہ سے غورست نخلۃ فی الجنہ جنت میں اللہ ذوالجلال درخت لگوا دیتے ہیں. امام بخاری کو آپ جانتے ہیں کتنے ذہین ہیں. چونکہ امام بخاری کی شرط پہ وہ روایت نہیں ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امام بخاری نے سبحان اللہ سے اشارہ کیا کہ میں بھی حدیث کی کتاب لکھنے کی مجلس ختم کرنے لگا ہوں. چلو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ لو کہ اس سے بڑا کوئی بھاری عمل کوئی نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی بات ہو جائے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لے تو اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں. جہاں اتنا بھاری وزن اور محبوب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کثرت سے پڑھو اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور کامیابی بھی دیں گے. میں بھی اسی پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. مولا کریم یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں ان سب کو حدیث کی محبت نصیب فرما.